بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے آن لائن لیکچر کے لیے محمد حامد علی حاضر ہے۔ آج ہم تفہیم عبارت کے بارے میں پڑھیں گے کہ تفہیم ہے کیا۔ تفہیم کہتے ہیں سمجھنے کو، کہ آپ کو کوئی پیراگراف دیا جاتا ہے یا کوئی عبارت دی جاتی ہے، اسے آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخر میں سوالات دیے ہوں گے، ان سوالات کا جواب آپ نے اس پیراگراف میں تلاش کرنا ہے اور اپنے الفاظ میں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ اپنے الفاظ میں جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ کا جواب درست تصور نہیں ہوگا یا پورے نمبر نہیں ملیں گے۔ تو تفہیم عبارت ہے کیا؟ جیسا کہ آپ کوئی قصہ سنتے ہیں یا کہانی سنتے ہیں اور وہ پوری کی پوری کہانی آپ ویسے ہی آ کے بیان نہیں کر دیتے، بلکہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس کے اندر کیا کہا گیا ہے اسے آپ سمجھتے ہیں، اور دوسرا جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اسے مختصر کر کے بتا دیتے ہیں۔ جس طرح آپ پوری فلم 3 گھنٹے کی دیکھتے ہیں، وہ آپ آ کے کسی کو بتاتے ہیں تو 3 گھنٹے میں نہیں بتاتے، بلکہ جو آپ کو اس میں چیزیں سمجھ آتی ہیں آپ وہ آ کے بتا دیتے ہیں۔ یہی خلاصہ ہے اور یہی تفہیم ہے کہ آپ نے اس کو کس حد تک سمجھا ہے۔ تو آج ہم تفہیم پہلی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ نے اسے غور سے سننا ہے۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی۔ چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے پیراگراف سنا۔ اس میں کچھ الفاظ مشکل آئے تھے، ان کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ غزنی افغانستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ محمود غزنوی کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ یہیں کے رہنے والے تھے اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جے پال راجہ کا نام ہے۔ کہاں کا تھا؟ پنجاب کا۔ اسے ذرا غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، حملہ کر دیا۔ چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ دفتن اچانک، ملغان بھی جگہ کا نام ہے، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔
یعنی اپنے لشکر کو وہاں پہنچا کے سارے علاقے میں پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ سبکتگین وہاں کے بادشاہ کا نام تھا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں، دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہو گیا اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں اور دیکھ رہے تھے کہ کون پہلے آگے بڑھتا ہے۔ پیش دستی کہتے ہیں آگے بڑھنے کو۔ کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ جس طرح ژالہ باری ہوتی ہے، اولے پڑتے ہیں، اسی طرح موسم نہیں تھا لیکن برف باری ہونا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ برف کے کیڑے کا مطلب برف میں رہنے کے عادی، یعنی وہ اس موسم کے عادی تھے، اس لیے انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے۔ جو ہندوستانی فوج تھی، راجہ جے پال کی جو فوج تھی، وہ اس موسم سے آشنا نہیں تھی یا اتنی سردی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں تاکہ سردی سے بچا جا سکے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے۔ اب آپ خود ہی جانتے ہیں کہ رضائی اوڑھ کے بندہ جنگ تو نہیں نہ کر سکتا، اور وہ تو جنگ کرنے گئے تھے، تو رضائی کا اس لیے بھی گزارا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ وہاں کے رہنے کے عادی نہیں تھے، اور جو وہاں کے رہنے کے عادی ہیں ان کا لباس ہی رضائی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ گرم لباس پہنتے ہیں، لمبے لمبے کوٹ پہنتے ہیں، اوور کوٹ، وہ اون کے کوٹ ہوتے ہیں، اتنے گرم ہوتے ہیں کہ آپ ان کو پہن کے جنگیں بھی کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، یہ سینکڑوں لکھا ہوا ہے، اس کو سینکڑوں نہیں پڑھنا۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے یعنی شل ہو گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، اور کچھ کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے، جو بچ گئے تھے ان کے ہوش گم ہو گئے، یعنی وہ بے ہوش ہو گئے یا انہیں اپنی خبر ہی نہیں کہاں پڑے ہیں۔ تو اب آپ نے ان پیراگراف کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں سوال کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھیں کس زمانے میں؟ اب ہم پھر پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ پہلی لائن میں دیکھیں، پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں جے پال تھا۔ یعنی ہم نے جواب کیا اس میں سے دیکھا کہ راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرا سوال، جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ پنجاب کا راجہ تھا۔ آپ نے مختصر جواب دینا ہے، بہت زیادہ جواب آپ نے نہیں لکھنا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے۔ اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سبکتگین غزنی کا بادشاہ تھا اور یہ محمود غزنوی کا باپ تھا۔ اس کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ ہرنی نے دعا دی تھی اور یہ بادشاہ بن گیا تھا۔
زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، تو اتنا سا آپ نے لکھ دینا ہے کہ راجہ جے پال پنجاب کا راجا تھا اور سبکتگین غزنی کا بادشاہ تھا جو محمود غزنوی کا باپ تھا۔ پھر جی وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ جیسا کہ میں نے وضاحت کر کے بتایا تھا کہ برف میں رہنے کے عادی کون تھے، ذرا سوچے کون تھے؟ جی غزنی کے رہنے والے افغانی، برف کے کیڑے کا مطلب وہاں کے رہنے کے عادی تھے، اس موسم سے آشنائی تھی، کس طرح بچنا ہے یہ بھی انہیں معلوم تھا۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ رضائی کا گزارا اس لیے نہیں تھا کہ ایک تو جنگ رضائی اوڑھ کے نہیں دی جاتی، دوسرا وہ لوگ گرم لباس پہنتے تھے، وہ ایک لباس کے اوپر دوسرا لباس پہن کے اپنے آپ کو گرم کرتے تھے، یا انہیں وہاں کے موسم کے مطابق بچنے کا علم تھا۔ پانچواں سوال آ گیا، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ اس کا جواب ہم اسی میں سے دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے رضائیاں اور لحاف تلاش کرنا شروع کر دیے، اس کے بعد پھر اس کا جواب آئے گا کہ جب وہاں پہ رضائی کا گزارا نہیں ہو سکا تو ہندوستانی کچھ اکڑ کے مر گئے، کچھ کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، اور جو بچے ان کے ہوش گم ہو گئے۔ اس وجہ سے جے پال اور سبکتگین میں جنگ نہ ہوئی۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔